अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दानशी माँ और बहनों, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस भयानक वबा कोरोना वायरस और लॉकडाउन के संगीन हालात ने तकरीबन दुनिया के मशहूर से मशहूर सुपर पावर मुल्क के हुक्मरानों को और दुनिया के छोटे से छोटे मुल्क के हुक्मरानों को भी नींद और चैन हराम करके रख दिया है। इतना ही नहीं, आज के हिंदुस्तान के कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद सुनकर बहुत ही अफसोस हो रहा है, दिल को रंज व गम हो रहा है, क्योंकि जहां कोरोना पैदा हुआ था चाइना में, उससे भी आज के दिन हमारी भारत की कोरोना वायरस की तादाद बढ़ चुकी है। तकरीबन 80 पर 5,000 की तादाद तक हो चुकी है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, इतना ही नहीं, इतने संगीन हालात, इतनी माली और जानी नुकसानात का सामना करने के बावजूद आज के दिन WHO वाले ने यह कह रहा है कि तुम कोरोना वायरस के नुकसानात को, सिर्फ छोटे से छोटे नुकसानात को आज तक तुम देख चुके ही, और बड़े से बड़े संगीन भयानक हालात को आप आगे देखना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, इन खतरनाक हालात से अगर हम अपने आप को छुटकारा दिलाना चाहते हैं, अगर इन खतरनाक संगीन हालात से अपने बीवी बच्चों को, अपने अहल व अयाल को अगर बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम तमाम का ये फरीजा बनता है कि हम अपने आमाल का जायजा लें। इतना ही नहीं, हम अपने आप को पूरे तौर से अल्लाह के आगे अपने आप को रुजू करना है। ऐसी सूरत में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जरूर हमारे मसाइल और हमारे परेशानियों के लिए अल्लाह ताला काफी हो जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरा मौजू भी यही है, गौर करें कि इन हालात में इस्लाम हमें क्या सबक दे रहा है। इन हालात में हमें इस्लाम क्या सबक दे रहा है। मोहतरम सामईन, आप लोगों से छोटे से सवालात ये ही कि हम में से ऐसे कितने भाई मौजूद हैं, कितनी माँ बहन मौजूद हैं कि हम खुशी के मुकाबले में हमको रंज व गम पसंद है, हमको आबादी के मुकाबले में तबाह व बर्बादी ही पसंद है, हमको फायदे के मुकाबले में नुकसान ही पसंद है, हमको तंदुरुस्ती के मुकाबले में बीमारी पसंद है। अल्लाह अकबर। खुशी के मुकाबले में रंज व गम पसंद है। ऐसे कितने भाई इस बात को पसंद करते हैं। मेरा अंदाजा यह है, तकरीबन 1 लाख मजमे को जमा करके इन सवालात को उनके आगे पेश किया जाए तो उनमें से एक भाई भी, एक बहन भी, एक माँ भी ऐसी नहीं होगी कि हमको खुशी के मुकाबले में रंज व गम ही पसंद है, हमको फायदे के मुकाबले में नुकसान ही पसंद है, हमको कामयाबी के मुकाबले में शिकस्त पसंद है, हमको तंदुरुस्ती के मुकाबले में बीमारी पसंद है, हमको तरक्की के मुकाबले में तबाह और बर्बादी पसंद है। इस तरह कहने वाले एक आदमी भी, एक बंदा भी, एक माँ बहन भी हमें इस तरीके के नजर नहीं आएंगे। हर आदमी, हर भाई, हर बहन यही चाहते होंगे, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, अल्लाह वाले हो, सब सलात के पाबंद हो या ना हो, यही कहेंगे कि हमको नुकसान के मुकाबले में फायदा ही पसंद है, हमको बीमारी के मुकाबले में तंदुरुस्ती ही पसंद है, हमको तबाह व बर्बादी के मुकाबले में आबादी पसंद है, हमको शिकस्त के मुकाबले में, नाकामी के मुकाबले में हमको जीत पसंद है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कोई नाजायज चीज नहीं है। कामयाबी को ही पसंद करना, सेहत और तंदुरुस्ती को पसंद करना, तरक्की को पसंद करना, आबादी को पसंद करना, जीत को ही पसंद करना, यह कोई नाजायज काम नहीं है, नाजायज आरज़ू तमन्ना नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर हम तंदुरुस्ती को ही चाहते ही, तरक्की को ही चाहते ही, दुनिया और आखिरत के बर्बादियों से, रुसवाइयों से बचना चाहते ही, तो उसकी कोशिश भी करनी चाहिए। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में जो छोटी सी छोटी सूरतें हैं, उन सूरतों में से एक छोटी सी सूरत में क्या बेहतरीन अंदाज में हमें समझा रहा है। हमें नुकसान, दुनिया और आखिरत के नुकसान से बचाना चाहता है अल्लाह ताला। गौर कीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला हम पर कितना बड़ा मेहरबान है, हम पर अल्लाह ताला कितना बड़ा मेहरबान है, कितना प्यार और मोहब्बत वाला है। गौर कीजिए, इससे अंदाजा लगाएं। सिर्फ और सिर्फ 3 आयतों वाली सूरत, सूरा नंबर 103,
اللہ اکبر. 3 آیتوں میں سے صرف ایک آیت میں ہمیں اتنی حکمتانہ انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچانے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے جو تدابیر ہوا کرتے ہیں، جو کار خیر ہوا کرتے ہیں، ان کار خیر پر ہم کو یقین دلوا کر، عمل کروا کر دنیا اور آخرت کے تباہ کاریوں سے، بربادیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ طریقہ کار اختیار کیا ہے. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو، وہ سورہ عصر ہے. میرے محترم دوستو، سورہ عصر میں 3 آیتوں میں صرف پہلی آیت ہی میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. اللہ اکبر. زمانے کی قسم. والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر ایک آیت ہے میرے محترم دوستو، صرف اور 2 آیتیں بچے ہوئے ہیں. پہلی آیت میں والعصر کہہ دیا، زمانے کی قسم. اللہ اکبر. ہم کو برائیوں سے بچانے کے لیے، دنیا اور آخرت کے نقصانات سے، تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ہم کو ان باتوں پر یقین دلوا رہا ہے جن کار خیر پر ہم عمل کرنے لگ جائیں تو ہم دنیا اور آخرت کے تباہ کاریوں سے، بربادیوں سے بچ جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ قسم نہ کھاتا، صرف اتنا ہی کہے گا، تب بھی ہم عمل کرنا قیامت کے صبح تک آنے والے ہر مسلمان پر یہ بات فرض ہو جاتی ہے. میرے محترم دوستو، والعصر زمانے کی قسم کہہ دیا اللہ تعالیٰ. پھر آگے چل کر دوسری آیت میں یہ کہہ رہا ہے ان الانسان، انا کہہ دیا یعنی بے شک، یقیناً جس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی گمان نہیں. اللہ اکبر. زمانے کی قسم جس میں کوئی شک نہیں، کوئی گمان نہیں. ان الانسان لفی خسر. اللہ اکبر. نقصان کے مقابلے میں فائدے کو ہی چاہنے والوں، بربادی کے مقابلے میں ترقی کو ہی پسند کرنے والوں، ہار کے مقابلے میں جیت کو ہی پسند کرنے والوں، تباہ و بربادی کے مقابلے میں ترقی کو، آبادی کو ہی پسند کرنے والوں، بیماری کے مقابلے میں تندرستی کو پسند کرنے والوں، کان کھول کر سن لو کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر کہتا ہے کہ تحقیق یقیناً انسان بڑے خسارے میں ہے. انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اتنے بہترین انداز میں، اتنا کھلے انداز میں ہمیں سمجھانے کے باوجود کوئی کلمہ گو ان باتوں پر شک کر سکتا ہے، ان باتوں پر گمان کر سکتا ہے؟ اگر ذرا بھی گمان کیا تو کیا وہ سچا اور پکا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. میرے محترم دوستو، 100% ان باتوں پر یقین کرنا ہوگا، ماننا ہوگا. آگے چل کر اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ 4 خوبیاں بتا رہا ہے، 4 کار خیر بتا رہا ہے. جو بھائی ان 4 کار خیر پر جو خوش نصیب عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت کے تباہ کاریوں سے بچ جائے گا، نقصانات سے بچ جائے گا، خسارے سے بچ جائے گا، گھاٹے سے بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ بچا لے گا اس کو. ان الانسان لفی خسر. تحقیق یقیناً انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. تیسری آیت میں یہ کہہ رہا ہے الا الذین، سوائے ان لوگوں کے. اس لفظ سے ہمیں تھوڑا تسلی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو لوگ خسارے کے شکار ہو چکے ہیں، نقصانات کے شکار ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہم تمام کو بچا لے. آمین ثم آمین. میرے محترم دوستو، الا الذین کہہ دیا اللہ تعالیٰ، سوائے ان لوگوں کے. انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے کہہ کر کیا کہہ رہا ہے؟ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے آمنو، جو ایمان لے آئے. 4 کار خیر میں پہلا کار خیر وہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کرتے رہے، صالحہ عمل کرتے رہے، صراط مستقیم پر عمل کرتے رہے، راہ جنت کی طرف عمل کرتے رہے. میرے محترم دوستو، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ایک دوسروں کو حق کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، راہ حق کی طرف، راہ جنت کی طرف بلاتے رہے. اللہ اکبر. چوتھا کار خیر وہ ہے میرے محترم، وتواصوا بالصبر، ایک دوسروں کو صبر کی تلقین دیتے رہے. جب بندہ دین اسلام پر عمل کرتے جائے گا، قربانی پر قربانی دیتا جائے گا، تو کئی مسائل پیش ہو سکتے ہیں، کئی مصیبتیں آ سکتے ہیں، کئی حرارتیں آ سکتے ہیں، کئی رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بھی آزمائشیں اس کے اوپر ایک کے بعد ایک لا سکتا ہے، کیونکہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اس کے نیکیوں کو بڑھانے کے لیے، اس کے مقام کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش بھی کر سکتا ہے، مصیبتیں آ سکتی ہیں. ایسی صورت میں ایک دوسروں کو صبر کی تلقین دیتے رہیں.
جو خوش نصیب ان 4 کار خیر پر عمل کر لے گا، الحمدللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو، ان چند کلمات کے بعد میں اپنے باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر اس کے اندر جو کار خیر اللہ تعالیٰ بتایا ہے، جو ایمان لے آئے، ایمان کے تعلق سے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے آگے تفصیلات آئیں گے بعد میں۔ اسی طرح وعامل الصالحات صالحہ عمل کے تعلق سے بھی تفصیلات آئیں گے آپ لوگوں کے آگے انشاءاللہ۔ وتواصوا بالحق کے تعلق سے بھی تفصیلات انشاءاللہ آپ لوگوں کے آئیں گے، اور وتواصوا بالصبر کے تعلق سے بھی آپ لوگوں کے آگے انشاءاللہ تفصیلات آتے رہیں گے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرکار کرونا وائرس سے بچنے کی تدابیر میں سے ایک تدبیر میں آپ لوگوں کے آگے بتانا لازم اور ضروری سمجھ رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے بھائی مسلم یا غیر مسلم جو بھی ہو ماسک باقاعدہ استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح باقاعدہ ہینڈ گلوز بھی استعمال کرنا لازم اور ضروری ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم اخبارات میں سن رہے ہیں کرنسی سے بھی کرونا وائرس پھیل رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی آج بھی لائٹ لے رہے ہیں۔ جن لوگوں کے مکان میں کسی کی ماں انتقال کر گئی، جن لوگوں کے مکان میں کسی کا باپ انتقال کر گیا، ان لوگوں کے اوپر کیا گزر رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہم اس کو لائٹ لے لیں گے، اگر اس کے تعلق سے سیریس نہیں اختیار کریں گے، تدابیر پر ہم اگر نہ چلیں گے، وہی نوبت اگر ہمارے گھر میں ہو جائے تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ تھوڑا ایک مرتبہ سوچ لیں، سوچ کر تدابیر اختیار کریں، جیسا حکومت ہمیں تدابیر دے رہی ہے، جیسا قرآن اور حدیث میں بھی ہم کو تدابیر مل رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، باقاعدہ سیریس لے کر اپنے آپ کو بچانے کی جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ضرور بچائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔